بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کتاب الجامع نیکی اور صلہ رحمی کے بیان میں جو روایت نقل کی ہے وہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. 3 سوالات انہوں نے کیے. پہلا سوال کیا اللہ کے نبی سے، ای الذنب اعظم، کہا اے اللہ کے نبی کون سا گناہ سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ سوال بتاتا ہے کہ وہ علم کے کتنے حریص اور شوقین تھے، اور ان کے فقہ پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کیا سوال کیا. وہ سوال جس کا تعلق ان کے تقوی اور پرہیزگاری سے ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تاکہ اسے بچ سکے. اور عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے اور روایت بھی آئی ہے جو مشہور روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے افضل نیکی کون سی ہے. عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں جو بخاری مسلم کی ہی ہے پوچھا اللہ کے نبی سے، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ سے کہ اللہ کے نبی ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے محبوب ہے؟ اس روایت میں پوچھا ای الذنب اعظم، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا علیہ الصلوۃ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک بناؤ، ند بناؤ، وهو خلقک، اس حال میں کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور ایسا شرک کہ انسان اپنی عقل سے بھی سوچتا ہے تو اس کی عقل بھی اسے بتائے گی کہ یہ غلط ہے. وہ خلقک، کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی جب اس نے ہمیں پیدا کیا کسی اور کی اس میں کوئی قدرت نہیں ہے. ہماری زندگی، ہماری موت، زندگی کا ہر شعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مرضی اور اسی کی مشیت اور اسی کی نعمتوں سے جڑا ہوا ہے، تو پھر کسی اور کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ند اور شریک بناؤ اس حال میں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی کوئی غور کرتا ہے تو اسے معلوم پڑتا ہے کہ کتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں. یہ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ثم ایو، اے اللہ کے نبی شرک کے بعد، اس کے بعد کون سا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، کہ تم اپنے اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے، یعنی فقیری کے ڈر سے، یا بخل کنجوسی کرتے ہوئے کہ تمہارا بیٹا تمہارے مال میں شریک ہوگا، تمہاری بیٹی تمہارے مال میں شریک ہو جائے گی، اس خوف سے قتل کر دینا اللہ کے نبی نے کہا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس کے بارے میں پچھلی درس میں بات آئی آپ کے سامنے کہ قتل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. شرک اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے سب سے بڑا گناہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شرک ہے. مخلوق کے ساتھ معاملہ جب کرتا ہے تو پھر مخلوق کے ساتھ معاملے میں سب سے بڑا گناہ کوئی ہوتا ہے وہ قتل ہے. کسی کی جان لے لی جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، قتل ہے. ایک نفس کو ضائع کر دینا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے، اور خاص طور پر اپنی اولاد کو قتل کر دینا، اسے قتل کرنے میں 2 گناہ ہیں. ایک تو قتل بھی، دوسرا رشتے کو کاٹنا ہے. سب سے خاص رشتہ انسان کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ اسی کو قتل کر دے تو کتنی قبیح اور کتنی بری بات ہے. اور قرآن مجید تو منع کرتا ہے کہ بھوک مری اور فقیری کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے. ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، ماں باپ کے ذمے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ماں باپ کو رزق دیا ہے ان کے اور دیتا ہے، اسی طرح اس کی اولاد کو بھی وہ دے گا.
ان کی اولاد کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی دے گا جس طرح ان کے ماں باپ کو دیتا ہے. جب وہ آئے تھے دنیا میں انہیں کس نے رزق دیا تھا، اسی طرح ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دے گا. اس خوف سے اولاد کو قتل کرنا دوسرا بڑا گناہ ہے شریعت کے نزدیک. اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ کہا ثم ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ فحش کاری کرے، زنا کرے. یہ تیسرا بدترین اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں بیان کیا. اور پچھلے درس میں آپ کے سامنے پڑوسی کے حوالے سے بات آئی، بالخصوص جس سے استدلال کرنا مقصود ہے اس حدیث کا وہ ٹکڑا کہ انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. پڑوسی کے ساتھ سب سے برا سلوک یہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے گھر میں اسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا جائے، عزت کو تار تار کیا جائے، اس کے ساتھ بدفعلی کی جائے، برا عمل کیا جائے، جبکہ پڑوسی ہمارا یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہو. اس نے اس سلوک کے مقابلے میں اس کے ساتھ برا سلوک کرے، اور یہ خیانت ہے. پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی پریشانی آئے گی تو میرے ساتھ ہوگا، میرے مال کی، میرے گھر کی نگرانی دیکھ ریکھ کرے گا. اس کے بجائے اسی کے گھر میں عزت و آبرو پر حملہ کرے. تو اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے شرک اور قتل کے بعد؟ کہ زنا ویسے بھی بہت بری چیز ہے، اور خاص طور پر پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا تو اور بھی بدتر چیز ہے. اس لیے کہ یہ زنا بھی ہے، خیانت بھی ہے، اور پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی اور اس سے اپنے رشتے کو توڑ لینا بھی ہے. اور زنا بہت برا ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو گھروں میں نہیں ہوتے، ان کی بیویاں گھروں میں ہوتی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجاہدین کی جو بیویاں ہیں ان کا احترام ایسے ہی کرو جیسے اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہو. اگر کوئی شخص ان کی بیویوں کے ساتھ جو جہاد پر ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، گھروں پر نہیں ہیں، برا کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اسے اجازت دے گا کہ وہ جس نے زنا کیا اس کی جتنی نیکیاں چاہے وہ لے سکتا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی کیا وہ شخص کوئی یہ نیکی چھوڑے گا اس کی جب اسے معلوم پڑے گا کہ اس کے پڑوسی نے ہی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کے گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ لہٰذا پڑوسی کا احترام ہے، بالخصوص چونکہ ہمارے گھر قریب قریب ہوتے، جڑے ہوئے ہوتے، وہاں پر بے حیائی، فحش کاری کا امکان ہوتا ہے اس طرح سے کہ بسا اوقات بے پردگی ہو جاتی ہے، بسا اوقات انسان کو علم ہوتا ہے، گھر کی تفصیلات، آنے جانے کے اوقات، ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے. بالخصوص وہاں پر اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور بالخصوص وہ جن کے شوہر وہاں پر گھروں پر نہیں ہوتے، ان کی عزت ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہیں. اگر مسلمان ہی اپنے پڑوسی مسلمان کی گھر والوں کی عزت کا خیال نہ کرے تو پھر کون کرے گا جب اسی سے انہیں خطرہ ہو؟ اس لیے ان عورتوں کا احترام کرو جو ہمارے پڑوس میں ہیں، ان کی عزت و آبرو کا خیال کرو، پردے کا لحاظ رکھو. یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، پڑوسی کا خیال کرنا ہے. پڑوسی کا خیال صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اسے تکلیف نہ دیں، ظاہری جو تکلیف ہو سکتی، اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالا جائے. تو شریعت مطہرہ میں اسے بہت سنگین گناہ، سنگین جرم قرار دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. اور انتزانی، اس لفظ علماء کہتے ہیں آپس میں رضامندی کے ساتھ اگر کوئی زنا کرتا ہے، یعنی وہ عورت بھی شریک اگر ہو جاتی ہے، یہ کتنا قبیح اور برا ہے کہ اپنے شوہر کو وہ دھوکہ دے کر اس زنا کے کام میں شریک ہو جائے اور مألوف ہو جائے اس کام سے. یہ بہت بری بات ہے کہ اس کی بیوی بھی اس گناہ میں شریک ہو جائے. اور یہ شخص جس نے یہ کام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ پوچھا جائے گا، اس نے اپنے آپ کو بہت بڑے گناہ میں ڈھکیل لیا. اور زنا، اس کی سزا شریعت اسلامیہ میں کتنی سخت ہے، زنا کتنا برا ہے، اس سے اندازہ کیجئے کہ شادی شدہ کے لیے شریعت میں جو سزا رکھی گئی ہے وہ موت کی سزا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا قبیح ہے زنا کرنا، کیونکہ زنا کے سبب زمین میں فساد مچ جاتا ہے. کیا فساد مچتا ہے؟ زنا کرنے سے عزت تار تار ہوتی ہے، اور پھر جہاں زنا ہوتا ہے وہاں پر قتل و غارت گری کا دروازہ کھل جاتا ہے. جس نے زنا کیا ہے اس کے قتل کا معاملہ، اس کی بیوی کے قتل کا معاملہ، اس کے پھر آپس میں ایک دوسرے کے قتل کا معاملہ.
اور پھر وہ بچہ جو ان کا نہیں ہے اسے داخل کیا جاتا ہے کسی اور خاندان میں. اگر وہ عورت زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی اور اس نے جھوٹ بولا اپنے شوہر سے تو اس نے ایک ایسے بچے کو خاندان میں داخل کیا جو اس میں سے ہے ہی نہیں, نسب کا اختلاط اس میں ہوتا ہے, اس میں کینہ کپٹ اور بغض جنم لیتا ہے, خاندان آپس میں ٹوٹ پڑتے ہیں اور مسائل گہرے سے گہرے ہونے لگتے ہیں, اور پھر تباہی انسان اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے. اس لیے زنا بہت بری چیز ہے, اور بالخصوص پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا اس سے بھی بدترین ہے. ہر گناہ ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے, اس کا حق ہے. لہٰذا اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ 3 گناہ کے بارے میں بتایا کہ ہم شرک سے بچیں, اپنی اولاد کو قتل کرنے سے بچیں, اور بالخصوص پڑوسی کے حوالے سے اس سے پہلے حدیث میں ذکر آیا چونکہ یہ نیکی اور صلہ رحمی کا بیان ہے, اور آپ کے سامنے بات آئی کہ رشتہ ہمارا خون کا ہوتا ہے, دین کا ہوتا ہے, وہیں پر پڑوسی کا بھی ہمارے ساتھ رشتہ ہو جاتا ہے, ہم جڑ جاتے ہیں, اس کے حقوق ہمارے ذمے آ جاتے ہیں. پڑوسی کوئی بھی ہو, مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, نیک ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, پڑوسی ہے, اس کا حق ہمارے ذمے ہوتا ہے. لہٰذا اس کے حق کا ہم خیال کریں کہ اس کی گھر کی عزت کی آبرو کی حفاظت کریں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.